إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بہت ہی عظیم وہ شعبہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو منسلک کر رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے لیے، اپنی مساجد کے لیے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن لوگوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ اس نعمت پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے، اور یہ ہمارا کوئی اللہ پہ احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اس فیلڈ کے ساتھ منسلک کیا، بلکہ یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی، اس نے ہمیں ہمت دی اور اس نے ہمیں اس میدان میں رکھا۔ یہ میدان، یہ شعبہ ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام لوگوں میں سب سے افضل وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن سکھانے والے نہیں ہیں بلکہ ابھی تک ہم طالب علم ہیں۔ ہم قرآن سیکھنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکھانے والے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے اس دن بھی اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہو کہ ہم نے قرآن پڑھا ہو، پڑھایا ہو، ترجمہ قرآن کی کلاس لی ہو، تفسیر قرآن کی کلاس لی ہو، قرآن کے احکام و مسائل بیان کیے ہوں، قرآن کے عقیدے کی تعلیم دی ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے، یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پوچھئے اس تابعی سے جنہوں نے یہ حدیث صحابی سے سنی تھی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ امیر المؤمنین جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے اس حدیث کو سننے والے تابعی کون ہیں؟ علماء کرام بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں، میرے سوالات ان سے نہیں ہیں، لیکن کوئی مجھے طالب علم بھی لگ رہے ہیں میری طرح کے، تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سے تابعی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں؟ علماء سے یہ سوال نہیں ہے جو میری طرح کے طالب علم ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی، ذرا دہرائیے نام۔ ابو عبد الرحمن سلمی، یہ وہ عظیم تابعی ہیں جنہوں نے یہ حدیث سنی تھی اس صحابی سے جس صحابی نے یہ حدیث سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور صحابی کون ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی
تو اس حدیث نے میرے اوپر کیا اثر ڈالا؟ اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر لیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، تدریس قرآن کی سیٹ سنبھال لی، اور ایک عرصے تک یہ یہی خدمت سر انجام دیتے رہے، اور کہا کرتے تھے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، مجھے قرآن سکھانے کی کرسی پہ، قرآن سکھانے کی سیٹ پہ کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ اس حدیث نے۔ حدیث کہتی ہے کہ افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو میں نے اسی لیے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کتنا عرصہ تعلیم دیتے رہے جانتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ یہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن کی تعلیم دیتے رہے، یعنی کہ جناب عثمان بن عفان کے زمانے سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک، جب حجاج عراق کا گورنر بنا ہے۔ یہ کتنا وقت بنتا ہے؟ علماء کرام نے اندازہ لگایا ہے کہ کم از کم 38 سال بنتے ہیں، 38، اور زیادہ سے زیادہ 72 سال بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جناب عثمان بن عفان کے زمانے کے شروع سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے کے آخر تک سارا عرصہ شمار کریں تو 72 سال بنتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ فرض کریں کہ یہ جناب عثمان کے آخری زمانے میں بیٹھے ہوں گے تدریس قرآن کے لیے، اور حجاج بن یوسف کے ابتدائی زمانے تک یہ کام جاری رکھا ہوگا، پھر 38 سال بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 38 سے لے کے 72 سالوں کے درمیان کا عرصہ ہے جو انہوں نے قرآن کی خدمت میں گزار دیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک حدیث کی وجہ سے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ آج ہم عمران خان کی خاطر اپنے ساتھی کو برا جانتے ہیں کہ عمران خان کا کیوں مخالف ہے، آج ہم نواز شریف کی خاطر اپنے ساتھی کو برا جانتے ہیں کہ نواز شریف کا کیوں مخالف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، نواز شریف عمران خان کی کیا حیثیت ہے عظیم لوگوں کے سامنے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بہت افسوس ہوا تھا اس وقت جب گجرانوالہ میں مسجد مکرم میں مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے پوتے، کیا نام ہے بھلا ان کا؟ حافظ اسد محمود سلفی، خطبہ جمعہ میں ان لوگوں کی مذمت کر رہے تھے جنہوں نے مسجد نبوی میں نعرے لگائے تھے چور چور کے، تو جناب نوجوان کھڑے ہو گئے وہاں، یعنی کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کی محبت میں آپ نے مولانا اسماعیل سلفی صاحب کے پوتے، عالم دین، حافظ قرآن، شیخ الحدیث مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ اپنے مقام کو پہچانے، علماء کا مقام، قاری قرآن کا مقام، معلم قرآن کا مقام ان لوگوں سے کہیں عظیم تر ہے۔ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے قاری قرآن کے سامنے؟ ان کی کیا حیثیت ہے حافظ قرآن کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس انسان سے بہتر خطبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے بہتر تقریر کس کی ہو سکتی ہے؟ اس انسان سے بہتر درس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے بہتر کلام کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو توحید کی دعوت دے، جو نماز پڑھنے کی دعوت دے، جو قرآن کی تلاوت سیکھنے کی دعوت دے، جو قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی دعوت دے، جو مسجد بنانے کی دعوت دے، جو نبی علیہ السلام کی احادیث پہ عمل کرنے کی دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال بجا لائے، اس سے بہتر دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر گفتگو کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر درس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس ایسے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے میرے اوپر، آپ کے اوپر کتنا بڑا کرم کر رکھا ہے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے، دعوت اللہ دینے کے لحاظ سے، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کس کے وارث ہیں؟
العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ آپ ان تمام نصوص کو جانتے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ نصوص دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصوص ہم بھول جاتے ہیں۔ مسجد میں ہماری مسجد کی کمیٹی کے چودھری صاحب بےزتی کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ مسجد کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، کیوں چھوڑ کے چلے جائیں؟ بےزتی کو برداشت کر لیں۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ بےزتی برداشت کر لیں، جیسے بےزتی برداشت کی انہوں نے جن کے ہم وارث ہیں۔ ہم کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ الفاظ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ علماء انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام اپنی وراثت میں مال دے کر نہیں گئے، درم و دینار دے کر نہیں گئے، پاؤنڈ اور ڈالر دے کر نہیں گئے، سونا اور چاندی دے کر نہیں گئے، وہ اپنی وراثت میں کیا دے کر گئے؟ علم دے کر گئے ہیں، قرآن دے کر گئے ہیں، احادیث دے کر گئے ہیں، شریعت دے کر گئے ہیں۔ جو اس وراثت کو حاصل کر لے اس کے نصیبوں کے کیا کہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں تو اس کے اوپر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اس میدان میں استقامت دینا۔ آج علماء کے بیٹے علماء کیوں نہیں بن رہے؟ علماء کے بیٹے انگریز کیوں بننا شروع ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں مسکین ہوں، میری کوئی عزت نہیں ہے۔ اگر ہم بچوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ بیٹا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ممبر رسول پہ کھڑا کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہم یہ کہیں اپنے بچوں کے سامنے کہ بیٹا میرے اوپر اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے، میرے بھائیوں کی طرف دیکھو، اپنے چچاؤں کی طرف دیکھو، وہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو پھر آپ کے بچے کہیں گے کہ ابا جی ہمیں بھی وہ تعلیم دیں جس کے نتیجے میں ہم وہی کام کر سکیں جو آپ کر رہے ہیں۔ علماء کے بچوں کے علماء نہ بننے میں جہاں قصور ہے مساجد کی انتظامیہ کا کہ وہ برا سلوک کرتے ہیں علماء سے، قاری قرآن سے، حافظ قرآن سے، اور بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کی بےزتی کی جا رہی ہے تو وہ اس فیلڈ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ ہماری جتنی بھی بےزتی کی جائے، ہمارا جتنا بھی مذاق اڑایا جائے، اس کے باوجود جب ہم اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ سب آزمائشیں آنے کے باوجود میں اس فیلڈ کو اختیار کرنے پہ بہت خوش ہوں، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس فیلڈ میں رکھا ہے، تو پھر ہمارے بچے انشاءاللہ حافظ قرآن بنیں گے، قاری قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے۔ تو میرے بھائی اس لیے میں اور آپ اپنا مقام سمجھیں۔ میرا اور آپ کا مقام کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ ڈیوٹی دی ہے جو ڈیوٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ داعی، عالم دین، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ۔ جب شیطان پریشان ہوئے، جن پریشان ہوئے کہ آسمانوں تک ہماری پہنچ جو ہے وہ مشکل بنا دی گئی ہے، ناممکن بنا دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ ڈیوٹیاں لگی، ایک ٹیم ادھر جائے ایک ادھر جائے۔ دیکھو زمین میں کیا نیا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آسمان کی باتیں سننا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو فرشتوں کی جنوں کی ایک ٹولی، شیطانوں کی ایک ٹولی مکہ کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے پیچھے کھڑے تھے، تلاوت سننے لگے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کان لگا کر۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
ایک دوسرے سے کہنے کہ خاموشی سے تلاوت سنو، بڑی پیاری تلاوت ہو رہی ہے. فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تلاوت سنتے ہی ایمان لے آئے، تلاوت سنتے ہی ایمان لے آئے، بلکہ مبلغ بن کر، منذر بن کر واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک عظیم کلام سنا ہے، ایک عظیم کتاب اللہ نے نازل کر دی ہے، ہم تو ایمان لے آئے ہیں. اللہ کا داعی آ چکا. اللہ کے داعی کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کا داعی آ چکا، وہ دعوت دے رہا ہے، ان کی دعوت کو قبول کر لو. قبول کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جس نے اس داعی کی دعوت میں لبیک نہ کہا، ان کی دعوت قبول نہ کی، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا. تو میرے بھائیو، ہم داعی ہیں، دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس فیلڈ میں استقامت دینا. میرے وہ بھائی جو اس فیلڈ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ یہ تردد ختم کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں. کیا آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام پہ نہیں آئیں؟ صحابہ کرام پہ نہیں آئیں؟ وہ کیسے ڈٹے رہے؟ کتنے لوگ ہیں جو توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے انہیں آروں سے چیرا گیا، کتنے لوگ ہیں جن کو توحید کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا، زندہ آگ میں ڈال دیا گیا. لیکن یہ آزمائشیں، یہ سزائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انہیں توحید سے روک نہ سکی. تو میرے بھائیوں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے ثانیہ مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں. میں جب مدینہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس آنے لگا، آخری ملاقات کی اپنے سپروائزر سے، ڈاکٹر علی غازی تویزی مسجد نبوی میں آج بھی درس دیتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی میں بھی میرے سپروائزر تھے اور ایم فل میں بھی میرے سپروائزر تھے. حافظ عمران صاحب بھی ان کو جانتے ہیں. تو ان کی نصیحت کیا تھی؟ کہنے لگے کہ رزق کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن علم کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. اگر علم کی فیلڈ چھوڑ دی تو تمہارا علم مٹی ہو جائے گا. یہ ان کے الفاظ تھے. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، انہوں نے دعوت اللہ میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، لیکن استقامت کا مظاہرہ کیا، اپنے میدان کو چھوڑا نہیں ہے. تو میں نے اور آپ نے بھی اس میدان کو چھوڑنا نہیں ہے. اس میدان میں رہتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ ان چیزوں کو مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں. لیکن وہی بات کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی، بار بار ایک سبق کو پڑھنا. پہلے نمبر پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگیں. آپ بھی میں بھی. شیطان کا حملہ ہر نیکی کرنے والے کے اوپر بڑا شدید ہے، اور خصوصاً علماء پہ، قاری قرآن پہ، حافظ قرآن پہ. جو ہی درس دینے کے لیے آپ کرسی پہ بیٹھیں گے، جو ہی خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھیں گے، جو ہی آپ پیاری سی آواز میں تلاوت کرنے لگیں گے، شیطان چاہے گا کہ آپ کی یہ عبادت برباد ہو جائے. وہ نیت کو خراب کرے گا. کبھی ہماری نیت کو لے کر جائے گا اس طرف کہ لوگ مجھے شاباش دیں، لوگ میری تعریفیں کریں، اور کبھی اس طرف کہ سیلری ملے گی، پیسہ ملے گا، خدمت کی جائے گی. میرے بھائیو، ان تمام بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر نیت صاف نہیں ہو سکتی، اللہ کی مدد کے بغیر نیت خالص نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا واسطہ ایسے دشمن سے پڑا ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے.
اور وہ حملے کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، ایک ناکام ہوتا ہے دوسرا حملہ کر دیتا ہے، ادھر سے ہم اس سے جان چھڑاتے ہیں اس کا حملہ ادھر سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ، جو اپنا ہم، اپنی ٹینشن، اپنا ارادہ کس کو بنا لے؟ دنیا کو بنا لے۔ جو بھی کام کرنا ہے دنیا کی خاطر کرنا ہے، کیا ہوگا؟ فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے امور کو منتشر کر دیں گے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، ایک کام کو سمیٹے گا دوسری طرف سے انتشار کا شکار ہوگا، اس کو سمیٹے گا ادھر سے انتشار کا شکار ہوگا، کیونکہ اس کی نیت کیا تھی؟ دنیا۔ فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے بیچ میں رکھ دیں گے، وجعل فقرہ بین عینیہ۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، احباب کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ایسے انسان کو دنیا اتنی ملے گی جتنی تقدیر میں لکھی تھی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی، لیکن نیت خراب کر کے اپنے نیک عمل کا بیڑا غرق کر لیا۔ دنیا اتنی ملنی ہے جتنی تقدیر میں لکھی، اس سے زیادہ نہیں ملنی۔ اگر یہی تقریر وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا تو تب بھی دنیا اتنی ملنی تھی جتنی اب ملے گی۔ تو اس لیے یہ پختہ عزم کہ میرا ہر خطبہ، میرا ہر درس، میری ہر تدریس للہ فی اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو توحید کے اوپر نہیں ہے، اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ اسی حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو، ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ آخرت میری ٹھیک ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، عذاب قبر سے بچ سکوں، جہنم کے عذاب سے بچ سکوں، جمع اللہ لہ امرا، اللہ اس کے امور کو مرتب کر دیتا ہے۔ وہ صبح نکلتا ہے اپنا ایک کام کرنے کے لیے، باقی 10 کام خود بخود ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کے وقت میں برکتیں ڈالتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا، بے نیازی، قناعت کو ڈال دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس آتی ہے ذلیل ہو کر آتی ہے، دنیا خود آتی ہے اس کے پاس اور ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک تفسیر ہے اضواء البیان، کسی نے اس کا، آپ میں سے کسی نے اس تفسیر کو پڑھا ہو یا دیکھا ہو یا ان کے مؤلف کو جانتا ہو، تفسیر اضواء البیان، کوئی صاحب جانتے ہیں؟ اضواء البیان یہ علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو مورطانیہ سے آئے تھے، شنقیط سے آئے تھے، اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے، مسجد نبی میں درس دیتے رہے۔ ہمیں ان کا شاگرد بننے کا اعزاز حاصل نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بڑے ہیں علامہ احسان اللہ ظہیر وغیرہ، حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب وغیرہ، یہ لوگ ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ ایک سمندر تھے، سمندر۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں مورطانیہ سے آیا مدینہ میں، سعودیہ میں، تو میں وہاں سے ایک خزانہ لے کر آیا، وہ خزانہ اب تک استعمال کر رہا ہوں، ختم نہیں ہو رہا۔ لوگوں نے پوچھا بھی یہ کون سا خزانہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ کہا قناعت۔ کون سا خزانہ ہے؟ قناعت۔ مجھے یہاں پہ یاد آ گیا حافظ عبدالسلام بن محمد
جانتے ہیں نا جن کی تفسیر ہے، ان کے فوت ہونے سے 6 مہینے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تو فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ میٹنگ کی. میں نے کہا کہ مدرسوں میں جو تنخواہ ملتی ہے، سیلری ملتی ہے، اس میں گزارا نہیں ہوتا. اب ہم ایک فیصلہ کر لیں. فیصلہ کیا کر لیں کہ ہم اپنی خواہشات کو محدود کر لیں، اپنی زندگی کو سادہ بنا لیں تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا. کہتے ہیں الحمدللہ اب ہم نے اپنی خواہشات کو محدود کر لیا ہے اور زندگی کو سادہ بنا لیا ہے، اس لیے میں اور میرے بچے مدارس کے ساتھ منسلک ہیں، مساجد کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ ہے میرے بھائی اخلاص، دین کا کام کرنا ہے اس لیے کہ سکھر کی گلی گلی میں، سکھر کے گھر گھر میں توحید کا پیغام پہنچ جائے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میری مسجد کے دائیں بائیں جتنے لوگ آباد ہیں ہر ایک کے کان میں توحید کا پیغام پہنچے، ہر ایک تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پہنچے، ہر ایک کو پتہ چلے نماز پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے، ہر ایک کو پتہ چلے کون کون سے امور شرک ہیں، کون کون سے اقوال شرک ہیں، کون کون سے اعمال شرک ہیں، کون کون سے امور بدعات پہ مشتمل ہیں. یہ پیغام پہنچ جائے، کوئی مانے یا نہ مانے میری ذمہ داری ادا ہوگی. اللہ نے کبھی بھی علماء کو رسوا نہیں ہونے دیا. بس ہم اپنی نیتیں صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. جتنی عزت علماء کو ملتی ہے کیا کبھی کسی اور کو ملتی ہے؟ عید نماز پڑھانے کی باری آتی ہے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے آفیسر آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ الحمدللہ. میرے بھائیوں، اخلاص کے بعد دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم نے دعوت دیتے ہوئے اہمیت کس کو دینی ہے؟ اہمیت عقیدے کو. دعوت دیتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، درس و تدریس کے فرائض سے انجام دیتے ہوئے اولیت کس کو دی جائے گی؟ عقیدے کو دی جائے گی. کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اہمیت، فوقیت، اولیت کس کو دی ہے؟ عقیدے کو دی ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ علماء ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں یمن میں. کیا کہا تھا؟ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. آپ جن کے پاس جا رہے ہیں کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی ہیں. دعوت کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سے کرنا ہے. دعوت کیا دینی ہے؟ سب سے پہلے کلمہ شہادت کی، کہ وہ لوگ اقرار کریں، اعتراف کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ اقرار کریں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعوت کوئی چھوٹی دعوت نہیں، بہت بڑی دعوت ہے. لا الہ الا اللہ کا اگر ہم نے لوگوں کو صحیح معنوں میں مطلب سمجھا دیا اور ان کو بتا دیا کہ لا الہ کے منافی کون کون سے اعمال ہیں، کون کون سے اقوال ہیں، کون کون سی ہماری حرکتیں ہیں جو لا الہ کے الٹ ہیں، متضاد ہیں، تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی. کاش ہم لوگوں کو سمجھا سکے محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جن کو رسول مان لیا ہے، ان کی حدیث آ جائے تو وہاں پہ کسی اور کا قول، کسی اور کا فتویٰ نہیں چلے گا. تو یہ بہت بڑی دعوت ہے. فرمایا اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر 5 نمازوں کا مطالبہ کرنا ہے، اگر وہ یہ بات مان لیں نمازوں والی پھر زکوٰۃ کا مطالبہ کرنا ہے. ہمارے کئی دوست پوری زندگی اخلاقیات کا درس دیتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جو امت کو جوڑنا ہے توڑنا نہیں ہے. مسجد نبی میں جب میں درس دیا کرتا تھا، ایسے بہت سے احباب درس کے بعد مجھے ملا کرتے تھے، کہا کرتے تھے آپ کی اکثر باتیں ٹھیک تھیں لیکن چند باتیں آپ اختلافی کر جاتے ہیں.
تو یہ عام مسجد نہیں ہے، یہ مسجد نبوی ہے، انٹرنیشنل ہے. یہاں پہ انٹرنیشنل باتیں کریں جس سے امت میں کیا پیدا ہو؟ اتفاق پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو، امت ٹوٹنے نہ پائے. تو کیسے ہیں جی الفاظ؟ بظاہر تو بہت اچھے ہیں. اور پھر جوڑنا ہے. کیا ہے سنت، کیا ہے بدعت، کیا ہے. اس کے بعد انہی کو جوڑیں گے اپنے ساتھ توحید کے اوپر، ان کو جوڑیں گے اپنے ساتھ سنت کے اوپر. لیکن لوگ شرک کرتے رہیں، شرکیہ نعرے لگاتے رہیں، اور آپ خاموشی سے ان کے پروگرام میں بیٹھے رہیں. روز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ افسوس ہوتا ہے اپنے ان علماء پہ، ان خطیبوں پہ جو دوسرے مسالک کے پروگراموں میں جاتے ہیں اور شرکیہ الفاظ پہ بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، بلکہ خود ایسی کئی باتیں کر آتے ہیں جو قرآن و حدیث کے منافی ہوتی ہیں. بھئی جب آپ کو ایسی مجلس میں بلایا گیا ہے جس مجلس میں وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ آل بیت کے فضائل بیان کریں گے. آل بیت کے فضائل تو ہم سب مانتے ہیں، ان میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کے سامنے آل بیت کے فضائل آپ بیان کریں گے، وہ تو پہلے ہی غلو کرتے ہیں. اگر وہاں پہ آپ نے تقریر کرنی ہے تو ان کو یہ بتائیں کہ آل بیت کے فضائل کی ہم مانتے ہیں اور ماننے چاہیے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے، غوث اعظم نہیں ہے. یہ اس موضوع پہ گفتگو کریں. یا پھر ان کو بتائیں کہ آل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے موضوع پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے. صحابہ کرام کی شان کیا ہے، ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، عمر فاروق کی شان کیا ہے، جناب عثمان کی شان کیا ہے، جناب علی کی شان کیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیماریوں کا علاج کیا جائے، یہ نہیں کہ بیماریوں کے معاملے میں خاموشی اور جو پہلے سے صحت موجود ہے اسی موضوع پہ مزید گفتگو ہو رہی ہے. اخلاق نہایت ضروری ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ عقیدہ ہے. لوگ آپ کے سامنے فوت ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اور کلمہ توحید پڑھے بغیر شرک کے اوپر فوت ہو رہے ہیں. روز قیامت کون جواب دے گا ان کے بارے میں کہ آپ کی دعوت ان کے کانوں تک کیوں نہ پہنچی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، صاف صاف عقیدہ بیان کیا جائے، صاف صاف مثالیں دی جائیں کہ یہ لفظ شرک ہے، یہ عمل شرک ہے، یہ عمل غلط ہے، وہ عمل غلط ہے، صاف صاف بتایا جائے چھپائے بغیر. جب تک آپ لوگوں سے مطالبہ کریں گے لا الہ پڑھو، سب کہیں گے پڑھنا چاہیے، ہر مسلک کا آدمی کہے گا. لیکن جب آپ کہیں گے کہ یہ لفظ لا الہ کے خلاف ہے، یہ عقیدہ لا الہ کے خلاف ہے، قبروں پہ چادر چڑھانا غلط ہے، قبروں پہ بکرا ذبح کرنا غلط ہے، قبریں پختہ بنانا غلط ہے، قبر والوں سے دعا کرنا شفاعت کے نام پہ غلط ہے، تب لوگ آپ کی مخالفت کریں گے. اور پھر جو ان میں سے ٹھیک ہوگا وہ صحیح معنوں میں عقیدے پہ آئے گا، اور جو ایک ٹھیک ہوگا وہ ہزاروں کو انشاءاللہ ٹھیک کرے گا. بہت بڑی تعداد جمع کر لینا اور اس تعداد میں شرک کرنے والے لوگ موجود ہوں، کیا فائدہ میرے بھائی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فتوے لگائیں، میں فتوے لگانے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کافر کہیں، میں یہ بات بالکل، میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے ان کو بتائیں کہ یہ جملہ شرکیہ جملہ ہے، بندے کو کافر نہ کہیں. یہ بتائیں کہ یہ الفاظ شرکیہ ہیں، بندے کو کافر نہ کہیں. بندے کو کافر کہنے کے بارے میں گفتگو بالکل نہیں کر رہا، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ آپ بندوں کو کافر کہیں. تو اس لیے اخلاص کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ گزارش کی تھی کہ عقیدے کے اوپر زور دیا جائے، بدعات کے خلاف گفتگو کی جائے، بدعات بیان کی جائیں. اسلام آباد میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں. کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے کہ دو بڑے بڑے علماء کرام کی مساجد کے نمازی طالب علم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کیا کریں، وہاں اس موضوع پہ گفتگو ہوتی ہی نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے اور یہ چیز بدعت ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی بالکل. اور بڑے بڑے علماء کرام، میں نام لوں تو آپ حیران رہ جائیں. تو اگر یہی کام آپ میں سے کوئی صاحب کر رہے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں، اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں. تیسری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمل تقوی اختیار کرنا اس فیلڈ میں دوسروں کے مقابلے میں
ہمارے اوپر زیادہ لازم ہے. جو اللہ نے علم دیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور عمل خود ایک دعوت ہے. جب آپ عمل کریں گے تو لوگ آپ کے عمل سے کئی چیزیں سیکھ جائیں گے، آپ کو گفتگو کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. اور عمل میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور عمل میں یہ چیز بھی ہے کہ عام طور پہ علماء کرام مساجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مدارس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. مجھے اگر کوئی صاحب ملے جو مساجد کے ذمہ دار ہوں، مدارس کے ذمہ دار ہوں، میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں کہ آپ کی مسجد میں جو علماء کرام ہیں، جو مدرسین ہیں، ان کو اچھی سیلری دیں، اچھی تنخواہ دیں، سہولتیں دیں. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی خدمت نہیں کریں گے تو آپ کس کی کریں گے؟ اگر پیسہ ان پہ نہیں لگانا تو کن پہ لگانا ہے؟ لیکن اس سب کے باوجود جب پیسہ میرے پاس آ رہا ہے بطور عالم دین، مجھے بہت احتیاط کرنی چاہیے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ جن کو کسی مسجد میں ڈیوٹی دیتے تھے، ان کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ایک مالی معاملات میں اپنی عزت کو بچانا ہے، اور ایک عورتوں وغیرہ کے معاملے میں اپنی عزت کو بچانا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب مدینہ میں کھجوریں پک جاتی تو لوگ صدقہ کی کھجوریں نبی علیہ السلام کے گھر میں بھیجتے، جمع کرواتے، تو آپ کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر رکھ جاتا. ایک دفعہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کھجوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ان میں سے کسی ایک نے کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈال کر بچے کے منہ سے کھجور نکلوائی اور کہا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں اور صدقے کا مال آل محمد پہ حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تربیت دینی ہے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو کہ بیٹا مسجد کے مال سے بچ کر. بلکہ میں تو علماء کرام سے یہ درخواست کروں گا کہ کئی ایسے امور جو جائز ہیں ان سے بھی بچ کر رہیں، جو جائز ہیں لیکن پبلک کو غلط فہمی ہو سکتی ہے آپ کے بارے میں، یا پھر وضاحت کیا کریں. عالم دین اس کے پاس گاڑی ہو تو یہ جرم ہے، بائک ہو یہ جرم ہے، تو اس لیے اپنا معاملہ واضح کریں کہ بائک کہاں سے آیا، یہ گاڑی کہاں سے آئی. بہتر ہے کہ واضح کریں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث میرے لیے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے آئیں، ہماری مائیں ملنے کے لیے آئیں امہات المومنین. آپ نے سب سے گفتگو کی. جناب صفیہ لیٹ آئی تھی، ان سے کہا کہ تم ذرا ٹھہر کے جانا. ان کو آپ نے مزید وقت دیا گفتگو کرنے کے لیے، اور اس سے پتہ چلا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. پتہ چلا اعتکاف میں اپنی بیگم سے گفتگو ہو سکتی ہے، اگرچہ اعتکاف کا مقصد بیگمات سے گفتگو کرنا نہیں ہے، عبادت کا موقع ہے، دل جمی سے عبادت کریں، موبائل کو بند کر دیں. لیکن اس کے باوجود اگر کبھی کسی ضروری مسئلے میں بیگم سے گفتگو کرنا پڑ جائے تو کوئی جرم نہیں ہے. جب جناب صفیہ واپس جانے لگی تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے. اندھیرا تھا، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. 2 صحابی پاس سے گزرے، جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے حیا کی وجہ سے اپنی رفتار تیز کر دی، جلدی سے گزر گئے. آپ نے کہا ادھر آؤ. دونوں آئے، کہا یہ میری بیگم کون ہے؟ صفیہ ہے. دونوں صحابی حیران پریشان کہ نبی علیہ السلام یہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور مجھے خطرہ تھا کہ تمہارے ذہنوں میں کوئی غلط بات ڈال دے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی کے بارے میں غلط سوچ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ بربادی ہوگی. تو علماء کرام نے کہا اس سے پتہ چلا کہ عالم دین نہ یہ کہ غلط امور سے دور رہے بلکہ مشکوک مقامات میں جانے سے بھی بچے. آپ شراب نہیں پیتے ہمیں پتہ ہے، لیکن شراب خانے کے باہر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بدکاری نہیں کرتے ہمیں پتہ ہے، لیکن اس عورت کے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہوتے ہیں جو مشکوک ہے؟
عالم دین اپنی عزت کو، کردار کو بچائے، صاف ستھرا کردار جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ میرے کردار پہ کوئی اعتراض ہے، کوئی شک و شبہ ہے تو بتاؤ۔ کتنا صاف ستھرا کردار تھا۔ اور میرے بھائیوں پھر ایک نصیحت یہ کرنا چاہوں گا جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اور آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو علم کے لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے مجھ سے بہت آگے ہیں، لیکن چونکہ ایک ڈیوٹی شیخ صاحب نے دی ہے تو وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں، ورنہ مجھے شرم آتی ہے یہ لفظ بولتے ہوئے کہ میں آپ کو نصیحت کروں۔ وہ یہ کہ پبلک سے گفتگو کرتے ہوئے مسئلے کو آسان انداز میں بیان کریں، راجع موقف بیان کریں۔ ہاں کہیں کہیں ایسا مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ راجع تک پہنچنا خود ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے، ورنہ ہر مسئلے میں بتانا کہ اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے، اختلاف ہے، اس سے پبلک کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں وہ موقف بتائیں جو راجع ہے، اور راجع تک پہنچنے کا اہتمام کریں۔ راجع تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ تقویٰ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کر لو، گناہوں سے بچو، نافرمانیوں سے بچو، حرام کاموں سے بچو، فرائض و واجبات پہ عمل کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان دے گا۔ کیا دے گا؟ فرقان۔ کیا مراد ہے یہاں پہ فرقان؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت دے گا جس کے ذریعے آپ جان سکیں گے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، راجع قول کون سا ہے، مرجوح قول کون سا ہے۔ پھر یہ شکایت نہیں رہے گی کہ 73 فرقے ہیں، مجھے کیا پتا کہ درست کون سا ہے۔ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے رابطہ مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ میں صلاحیت پیدا کر دے گا جس صلاحیت کے ذریعے آپ کو پتا چلا کرے گا کہ راجع کیا ہے، درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں ایک تفسیر کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا يجوز حمل القرآن الکریم علی المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی، کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے ذرا دھیان سے قرآن کریم کو آپ ناقص قسم کے معانی پہ محمول نہ کریں، قرآن کی ایسی تفسیر نہ کریں جس کے نتیجے میں جو معنی سامنے آئے وہ ناقص قسم کا معنی ہو، اور آپ وہ معنی صرف اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ نحو کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، گرامر کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ بھی گرامر کے لحاظ سے یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا قول بھی ٹھیک ہے، تیسرا قول بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ان میں سے کون سا قول قرآن کریم کے شایان شان ہے۔ یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا، اور پھر مثال کس کی دیتے ہیں؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کی، کہ اے نبی، میں آپ کی توجہ چاہوں گا علماء کرام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ اے نبی حسبک اللہ، آپ کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ ومن اتبعک من المؤمنین، دوسرے نمبر پہ آپ کے لیے کون کافی ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، یعنی کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ کی مدد کے لیے اللہ بھی ہے، اور آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام مسلمان بھی موجود ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں مدد کرنے والے کون کون ہوئے؟ اللہ اور مومن۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام،
آپ کی مدد کے لیے اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی مدد کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ من اتبع کا عطف آپ کاف پہ ڈالتے ہیں تو پھر کیا ہو جائے گا کہ آپ کی مدد کے لیے بھی، مومنوں کی مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اور اگر من اتبع کا عطف آپ لفظ اللہ پہ ڈالتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ اور مومن کافی ہے۔ اب یہ دو قول ہو گئے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں ذرا دھیان سے یہاں پہ کون سا قول آپ نے لینا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے یہ قول لینا ہے کہ اے نبی آپ کی اور مومنوں کی مدد کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا الیس اللہ بکاف عبدہ، مدد کرنے والا اللہ اکیلا ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ یہ نہیں کہا تھا نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اللہ اور ہم کافی ہیں، بلکہ کہا تھا کہ ہمارے لیے اور نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ایسے کئی دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ دھیان سے لا يجوز حمل القرآن الکریم علی المعانی القاصرہ بمجرد الاحتمال النحوی الاعرابی۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ اس قاعدے پہ غور و فکر کریں، اگر یہ قاعدہ آپ کو یاد ہو گیا تو آپ مفسرین کے کئی کمزور اقوال سے محفوظ رہ سکیں گے، مرجوح اقوال سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہی امام صاحب ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ فلیس العلم کثرۃ النقل والبحث والکلام ولکن نور یمیز به صحیح الاقوال من سقیمها وقویها من ضعیفها، کہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو اس مسئلے میں 5 قول ہیں، 10 قول ہیں، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے۔ نہیں 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 نہیں، کہتے ہیں علم تو ایک نور کا نام ہے، روشنی کا نام ہے، جس نور کے ذریعے آپ کو یہ پہچان مل جائے کہ صحیح قول کون سا ہے، ضعیف کون سا ہے، کمزور کون سا ہے، مضبوط کون سا ہے، راجح مرجوح کا آپ کو پتا چل جائے۔ اور آج کے درس کے آخری الفاظ، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ ان کے تعارف میں انہوں نے بہت کچھ کہا کیونکہ ان کے شاگرد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امت کو بڑے بڑے علماء دیے ہیں، مثال کے طور پہ امام ذہبی، ابن القیم، ابن کثیر، ابن عبد الہادی، امام برزالی، یہ سارے امت کو کس نے دیے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم کے بعد ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَمُسَلَّمٌ إِلَيْهِ، ابن تیمیہ کا تعارف ہو رہا ہے، جہاں تک تعلق ہے تفسیر کی فیلڈ کا تو سمجھیے کہ تفسیر کا ایک ہی امام ہے اور وہ ابن تیمیہ ہے۔ کہتے ہیں وَلَهُ فِي اسْتِحْضَارِ الْآيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِ وقت اقامت الدلیل بها علی مسئلۃ قوۃ عجیبہ، کہ جب کسی مسئلے پہ قرآن سے دلائل دینے کی باری آتی تھی تو وہ آیتوں کی لائنیں لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے اس مسئلے میں، یہ بھی کہا ہے، فلاں صورت میں کہا ہے، فلاں صورت میں کہا ہے، قوت عجیبہ، اس مسئلے میں ان کے پاس ایک عجیب قسم کی قوت تھی، صلاحیت تھی۔ وَإِذَا رَآهُ الْمُقْرِي تَحَيَّرَ فِيهِ، بڑے سے بڑا قاری جب ان کو دیکھے گا یہ آیتیں پیش کرتے ہوئے حیران رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ غور کرنے والا ہے، کہتے ہیں وَلِفَرْطِ إِمَامَتِهِ فِي التَّفْسِيرِ وَعَظِيمِ اطِّلَاعِهِ يبين خطأ كثير من اقوال المفسرين ويوهي اقوالا عديدة وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث، کہ چونکہ امامت میں بہت تفسیر کی امامت میں بہت آگے جا چکے،
چونکہ تفسیر میں ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، اس لیے تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں یہ قول فلاں امام نے کہا لیکن یہ کمزور ہے، یہ قول بھی کمزور ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی مرجوح ہے۔ کئی ایک اقوال کو ضعیف قرار دینے کے بعد پھر بتائیں گے کہ یہ قول درست ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ تو یہ ہے میرا اور آپ کا کام، پبلک کے سامنے درست رائے رکھنا۔ لیکن یہاں پہ بھی مجھے ایک تنبیہ کرنا پڑے گی، ایک گزارش کرنا پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیگر اقوال کو ضعیف قرار دینے کی کوشش میں ایک اور غلطی کر بیٹھیں۔ بسا اوقات ایک آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب ٹھیک ہوتے ہیں، وہ سب کے سب درست ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر اچھائی دے اور آخرت کی اچھائیاں دے۔ اچھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا کی اچھائی سے کیا مراد ہے؟ تفسیریں کھولیں آپ۔ کوئی کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی مل جانا، کوئی کہے گا اس سے مراد ہے نیک بیوی مل جانا، کوئی کہے گا اس سے مراد ہے علم مل جانا، کوئی کہے گا اس سے مراد ہے بیوی مل جانا۔ تو آپ کیا کہیں گے کون سا ٹھیک ہے؟ سارے ٹھیک ہیں، بھی حسن ہے، وہ بھی حسن ہے، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی حسن ہے۔ لیکن مسئلہ تب خراب ہوتا ہے جب لفظ میں، قرآن کے الفاظ میں گنجائش ایک قول کی ہوتی ہے، تو باقی اقوال کو آپ ایسے ہی پیش کرتے رہیں یا ان کو بھی درست قرار دیتے رہیں تو وہ غلط ہوگا، وہ قرآن کے ساتھ آپ کی زیادتی ہوگی۔ لیکن جہاں پہ قرآن کے الفاظ میں وسعت ہے، ایسے ہی آپ یہ آیت لے لیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت آپ سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، کون سی نعمت مراد ہے؟ یہاں پہ بھی آپ کو ایسے ہی اقوال ملیں گے اور وہ سب کے سب ٹھیک ہیں، کیونکہ یہاں پہ کسی خاص نعمت کو متعین نہیں کیا گیا۔ تو جس نعمت کی مثال آپ دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس کی یہ دے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ دے رہے ہیں، ساری نعمتیں اس میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میدان میں استقامت دے، اللہ علم کے لیے ہمارے سینے کھول دے، اللہ ہم سب کو اخلاص دے، اللہ قرآن و حدیث کی دعوت گلی گلی تک، کونے کونے تک، اس شہر کے، اس ملک کے کونے کونے تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب ہمیں اللہ موت دے تو ایمان، اسلام اور توحید کے اوپر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اور یہ گفتگو سننا قبول فرمائے، اور میری طرف سے چند ٹوٹے پھوٹے یہ الفاظ پیش کرنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سکھر کی جماعت کو، قاری عثمان صاحب کو، شیخ اجمل صاحب کو، محترم عبدالحفیظ صاحب کو، نادر صاحب کو اور دیگر کئی احباب جن کے نام میں نہیں جانتا، ان سب نے بہت عزت دی اور بہت خیال رکھا، اور ان کی وجہ سے مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ یہ محترم حافظ عمران صاحب مدینہ سے ہیں، یہ بھی میرے ساتھ تشریف لائے، ان کی وجہ سے بھی سفر کافی آسان ہو گیا۔ اللہ ان تمام احباب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمان، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما، یا اللہ ان پہ ظلم کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جو ان میں سے زخمی ہیں، بیمار ہیں، ان کو صحت دے، عافیت دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی فوتگی کو شہادت بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عنایت فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ اس مسجد کی انتظامیہ جو مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں ان سب کو جزائے خیر دے، جو فوت ہو چکے مسجد بنانے میں ان کا کسی طرح کا عمل دخل تھا، یا اللہ ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمیں بھی اس مسجد کے ساتھ، دیگر مساجد کے ساتھ مسلسل اور ہمیشہ تعامل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں ایسی کوئی ضد نہ رکھنا کہ اگر ہمارے پاس عہدہ رہے گا تو مسجد کے ساتھ تعامل کریں گے، عہدہ نہیں رہے گا تو تعامل نہیں کریں گے۔ یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو ہر شکل میں دین کی، قرآن کی، اسلام کی، مساجد کی خدمت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔